السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد امجد۔ مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 11 کے ٹاپک نمبر 5 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ شہزادوں کو جیسا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر نمبر 11 کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 11 کے اندر چیپٹر کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، مطلب کیا؟ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنا، ان کو فروغ دینا اور ان کے لیے مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ اب اس میں ہم نے مختلف ملکوں کے ساتھ ایک ریلیشن کو ڈسکرائب کیا تھا۔ اسی ریلیشن کے اندر ہم نے کل جو پڑھا تھا ریسنٹلی لیکچرز کے اندر، جس میں ہم نے چائنا سے ریلیشن اور دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے ایران سے ریلیشن کو بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ سمجھا تھا۔ آج جو ہم ریلیشن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پاکستان تعلقات افغانستان۔ شہزادوں، بورڈ کے پیٹرن کے مطابق سب سے پہلا جو ہمارا امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے اس کا انٹروڈکشن بنانا، اس کو 4 نکات کے اندر تقسیم کرنا۔ بارہا آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے 4 پوائنٹس کے اوپر۔ پہلے نمبر پہ ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن، تعارف۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان تعلقات افغانستان کے نکات، جو یہ تمام ہیڈنگ 17 جو میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ پاکستان تعلقات افغانستان کی تفصیل، اور چوتھے نمبر پہ آ گیا ہمارے پاس کنکلوژن یا خلاصہ یا حاصل بحث۔ اب ہم نے ان 4 پوائنٹس کی صورت میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن، جیسا کہ پریویس لیکچر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹروڈکشن کے اندر ہمارے پاس 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلے نمبر پہ پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹا بتانا، اس کے بعد پھر افغانستان کا ٹوٹل ڈیٹا بتانا، اس کے بعد ان کے ریلیشن کو ہم ڈسکرائب کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کی اگر ہم ڈیٹیل کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا نیم اسلامی جمہوریہ پاکستان، دارالحکومت کیپٹل اسلام آباد، رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر، آبادی پاپولیشن جو ہے نا 22 کروڑ سے زائد، کرنسی روپیہ، اور لینگویج کی بات کریں تو اردو۔ اگر ہم افغانستان میں چلیں تو افغانستان کا یہ چارٹ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیپر کے اندر یہ ایک بہت اچھا امپریشن دے گا۔ اس کے بعد اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان میں نام جمہوری اسلامی افغان، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر دارالحکومت کابل۔ اس کا ٹوٹل اگر ہم ایریا کی بات کریں تو تقریباً 6,52,230 km² ہے ہمارے پاس۔ آبادی کی بات کریں تقریباً 3,22,00,000 سے زائد، اور اگر کرنسی کی بات کریں تو افغانی، آج کل امریکن ڈالر بھی افغانستان کے اندر بہت زیادہ فیمس ہے، چل رہا ہے، لیکن ان کی جو اوریجنل کرنسی ہے وہ افغانی۔ ان کی لینگویج کی بات کریں تو پشتو بولی جاتی ہے۔ شہزادوں، ایک ایسے کنٹری کے بارے میں ہم انٹرو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر 99.7% مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ریشو رہتی ہے، اور اس کے اندر تقریباً 0.93% جتنے بھی مطلب یہ کہ لوگ ہیں وہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اور لیکن 99 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہاں پہ مسلمز کی ریشو ہے۔ اگر پاکستان کے اندر مسلمز کی ریشو دیکھیں تو 97 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے نا مطلب یہ کہ مسلم پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ ایک ایسی اسلامی جمہوری ریاست جس کے اندر مطلب یہ کہ مسلمانوں کی ریشو بھی 99% ہے۔ اسی کنٹری کے ریلیشن کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹروڈکشن۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہ ایک ایسا کنٹری جس کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے، جس کو تجارت کے لیے پاکستان کے سمندر کو استعمال کرنا پڑتا ہے اگر یہ چاہے تو، لیکن اگر ان دونوں کو موٹر وے کے ذریعے بھی ملا دیا جائے تو نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے درمیان میں تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ وہ تجارتی اخراجات جو ہمارے سمندری راستے تک پہنچتے لگتے ہیں افغانستان کے، وہ تمام سٹاپ ہو کر، کٹ آف ہو کر، مطلب یہ کہ زیر زمین راستے کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انٹروڈکشن کے اندر ہم سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیورنڈ لائن، جو افغانستان اور پاکستان کو ایک سرحد ملاتی ہے۔ 2252 کلومیٹر کی ہمارے پاس ایک لمبی ڈیورنڈ لائن ہے جس کے ذریعے افغانستان اور پاکستان کو آپس میں ملایا گیا ہے، اور اس کے اندر اس وقت جو ہے نا مطلب یہ کہ بارڈر لائن کی پارٹیشن کے طور پر اس کے اندر خاردار تار بھی لگائی جا رہی ہے جو ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کے اوپر مطلب یہ کہ ایک اتفاق ہے، کیونکہ اس کو ملایا جاتا ہے درہ خیبر کے ذریعے۔
اب درہ خیبر کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کی امپورٹ ایکسپورٹ اور ان تمام کی تمام چیزوں کو مطلب یہ کہ فروغ دیا جا سکتا ہے جو ہمارے انٹروڈکشن میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا آغاز کب ہوا۔ شہزادوں تعلقات کا آغاز ہوا 1970 کی دہائی کے اندر، جب دونوں ممالک کے مطلب افغانستان کا صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی اور مختلف اوقات کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر مختلف معاہدے اور ایک دوسرے کے ہیلپ کرنے کے اوپر بھی بات چیت کی۔ اب میں نے اسی بات کو ایکسپلین آگے کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے ایک دوسرے کے ملک کے اندر مختلف قسم کے دورے بھی کیے تاکہ ایک دوسرے کے تعلقات کو نہ صرف فروغ دیا جا سکے بلکہ ایک دوسرے ملک کے اندر آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری کیا جا سکے۔ اس کے بعد شہزادوں افغانستان کے اندر اپریل 1978 کے اندر فوجی انقلاب آ گیا، ان کی فورس ایک منظم ہو گئی جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا مطلب یہ کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے کنٹری کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی غیر متعلقہ فورس یا آرمی مطلب یہ کہ ہمارے اوپر حملہ کرتی ہے تو ہم اس کا مکمل طور پہ ڈیفینڈ کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ اسی دوران روسی افواج کی افغانستان میں دسمبر 1979 کے اندر مداخلت ہو گئی۔ رشیا نے افغانستان کا راستہ پکڑا اور اس کو جو ہے نا مطلب فتح کرنے کے لیے اپنے فوج اور اپنی فورس کو مکمل طور پہ ویپنز کے ساتھ افغانستان کے اندر بے دھڑک دخل کر دیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شہادتیں اور قتل و غارت ہونے لگی، ایک دوسرے کے درمیان میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے اندر پاکستان نے بھرپور انداز کے اندر افغانستان کا ساتھ دیا، اسی کے ساتھ پاکستان کا چائنا ساتھ دے رہا تھا۔ جب پاکستان افغانستان کا ساتھ دے رہا تھا اس دوران چائنا نے بھی پاکستان کی پشت پناہی کی، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب دسمبر 1979 کے اندر مطلب یہ کہ 1979 کے اندر جب یہ جنگ شروع ہو چکی تھی، اسی دوران افغان باشندے تقریباً 30 لاکھ سے زائد پاکستان کی طرف مطلب یہ کہ آ گئے، جس کا پاکستانیوں نے مسلمانوں نے پاکستانیوں نے خیر مقدم کیا اور ان کو یہاں پہ جگہ دی تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی سیٹلمنٹ کر سکیں اور اپنے نظام کو اس وقت تک چلا سکیں جب تک افغانستان کے وہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد شہزادوں یہ جنگ تقریباً 10 سال چلتی رہی۔ اب 10 سال کی جنگ کے دوران افغانستان سے روسی افواج کبھی بھی فتح حاصل نہ کر سکی، کیونکہ افغانستان کو سپورٹ حاصل تھی پاکستان کی، پاکستان کو سپورٹ حاصل تھی چائنا کی اور افغانستان کو سپورٹ حاصل تھی امریکہ کی، جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام کے تمام مل کر روسی فوج کو مطلب فتح دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو شکست دیں تاکہ افغانستان جو ہے نا مطلب یہ کہ فتح آموز ہو جائے اور روسی افواج شکست کے اندر آ جائیں۔ اب اسی صورتحال کے اندر جنیوا کے مقام کے اوپر ایک معاہدہ ہوا 1988 کے اندر، جس میں افغانستان، روس اور پاکستان مل بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس جنگ بندی کی بات کی گئی، جس کی بنیاد کے اوپر روسی افواج نے افغانستان سے 1989 کے اندر اپنی فوجیں واپس بلا لیں کہ وہ کسی صورت بھی اپنی فوجیں یہاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کی 10 سال کی کاوش دسمبر 1979 سے 1989 تک یہ جتنی بھی کاوش تھی یہ تمام کی تمام ان کی 10 سال کی بیکار گئی، جس کی وجہ سے جنیوا معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے تحت جو انہوں نے مداخلت کی تھی اس کو واپس لیا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر روسی فوجیں 1989 کے اندر دوبارہ واپس چلی گئیں۔ سب سے پہلے ہم اس پیرے کی یہ جو ہم نے 10 پوائنٹس دیکھے ہیں ان کی ایک دفعہ ریوائنڈ کر لیتے ہیں ان کو۔ پہلے انٹروڈکشن ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری سرحد ان کے ساتھ کہاں سے ملتی ہے، ڈیورنڈ لائن 2252 کلومیٹر۔ پھر ہم نے دیکھا اس میں درہ خیبر بھی پایا جاتا ہے جو افغانستان کو پاکستان کے ساتھ ملاتا ہے۔ پھر ہم نے تعلقات کا آغاز دیکھا کہ 1970 میں ہوئے، جس کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر کے ایک دوسرے کے دورے ہوئے اور ایک دوسرے کے درمیان میں تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر افغانستان میں فوجی انقلاب آیا اپریل 1978 کے اندر، پاکستان نے اس کا بھی خیر مقدم کیا۔ روسی افواج کی افغانستان میں جب مداخلت دسمبر 1979 کے اندر ہوئی، پاکستان نے بڑھ چڑھ کے افغانستان کا ساتھ دیا۔ اسی دوران تقریباً 30 لاکھ سے زائد افغان باشندے بھی پاکستان کی طرف آئے، پاکستان نے ان کا بھی مکمل طور پہ ویلکم کیا۔ اسی دوران پھر اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جنیوا کے مقام کے اوپر ایک معاہدہ ہوا 1988 کے اندر۔ پاکستان، افغانستان اور رشیا اکٹھے مل بیٹھے اور اس معاہدے کو مکمل طور پہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور اسی صورتحال کے اندر روسی افواج کی افغانستان سے 1989 کے اندر واپسی ہو گئی، جس کی بنیاد کے اوپر افغانستان کے اندر دوبارہ پھر امن قائم ہوا۔ اسی کو ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوا۔ شہزادوں مجاہدین کی ایک نئی حکومت کا آغاز ہوا اپریل 1992 کے اندر۔
مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے اس گورنمنٹ کو جو 1992 کے اندر بنائی گئی تھی مجاہدین کی، اس کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ کیا۔ اسی دوران مجاہدین کی ایک نئی حکومت کے اندر سے ایک اور گروپ بنا طالبان کا، جس کا بیشتر حصہ اسلامی حکومت کا قیام چاہتا تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر طالبان کے اس گروپ کی بدولت پاکستان نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا اور ایک اسلامی اسٹیٹ بنانے کے اندر افغانستان کے ساتھ پیش رہا، اور اس کے تمام گزارشات اور تمام اصولوں کے اوپر مطلب یہ کہ اپنے آپ کو منظم کیا۔ اس کے بعد پاک افغان مستقل کمیشن مئی 2004 کے اندر بنا۔ آپ کا شارٹ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں مستقل کمیشن کب بنا؟ ہم بتائیں گے مئی 2004 میں۔ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سرحد آر پار سمگلنگ کو روکنا، ایک دوسرے کے درمیان میں اچھے تعلقات قائم کرنا، اور ایک دوسرے کی جو ضرورتیں ان کو پورا کرنا، اور وہ جو افغان باشندے آئے ہوئے تھے ان کی واپسی کرنا، یہ تمام کا تمام مطلب یہ کہ اس کمیشن کے اندر شامل تھا جو مئی 2000 کے اندر طے ہوا۔ شہزادہ اسی دوران ہمارے پاس 2001 کے اندر 11 سپٹمبر 2001 کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہو گیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے اندر امریکہ نے الزام لگایا کہ افغانستان کے کچھ باشندے ایک ایروپلینز کے اندر مطلب یہ کہ ہماری جو سب سے بڑی بلڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، امریکہ نے کہا کہ اس کے اندر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کا الزام افغانستان کے اوپر ٹھہرایا۔ افغانستان کے اوپر الزام ٹھہراتے ہوئے انہوں نے افغانستان کی طرف رخ کیا بحری بیڑے، اور مکمل طور پر افغانستان کو مطلب اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ پاکستان سے مدد مانگی کہ ہمیں مکمل طور پر فضائی ایک حد دی جائے تاکہ ہم جو ہے نا افغانستان کے اوپر حملہ کر سکیں، یا اس کی وہاں پہ اپنے مختلف طیاروں کو اتار سکیں اور اس کو جو ہے نا اس کا جواب دے سکیں۔ پاکستانیوں نے اس کی پہلے مطلب یہ کہ برطرفی کی، اور اس کے بعد اس کو اجازت دے دی کہ اگر آپ کا کوئی بھی طیارہ خراب حالت میں آ جاتا ہے تو اس کی مکمل طور پہ پرمیشن ہوگی۔ شہزادوں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کی مسلمان نے بہت زیادہ تردید کی، اور افغانستان کے اوپر جو الزام لگایا اس کے اوپر انگلی اٹھائی ہم نے کہ یہ غلط الزام ہے، اس کو کسی حد تک بھی افغان باشندے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کتنا دور بیٹھے اور امریکہ کا کتنا فاصلہ، ان دونوں کے ڈیفرنس کے اندر کسی بھی صورت میں یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے مطلب یہ کہ غلط نہیں کر سکتے۔ شہزادوں، 2004 کے اندر حامد کرزئی کا افغانستان کا نیا جمہوری صدر منتخب ہوا 2004 کے اندر، جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، اور اس تک توقعات رکھی کہ ہمارے تعلقات نہ صرف ان سے بہتر ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کے درمیان میں تمام طرح کی ضرورتیں اور آمد و رفت کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ شہزادوں، اسی دوران اشرف غنی آیا 2014 کے اندر، جس کے ساتھ تعلقات نہ صرف بہتر ہوئے بلکہ ایک دوسرے ملک کے دورے بھی کیے گئے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان میں آمد و رفت اور تجارت کے مختلف چیزوں کو فروغ دیا جا سکے۔ شہزادوں، یہ تھا پاکستان کا تعلق افغانستان کے ساتھ، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں۔ مستقبل کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے تعلقات کو نہ صرف مضبوط کیا جائے گا بلکہ اس کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ ان تعلقات کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے میں ڈیولپمنٹ کریں، آمد و رفت کے سلسلے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، RCD ECO تنظیموں کے اندر یہ رکن بنے اور باقاعدہ طور پر اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر آگے کی طرف جائیں۔ اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو خلاصے کے اندر بھی ہمارے پاس یہ تمام کی تمام بیسک چیزیں آ جاتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہماری مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ مغربی سرحد کے ساتھ ملتا ہے۔ مشرق میں ہمارے بھارت اور مغرب کے اندر افغانستان واقع ہے، تو مغربی سرحد کے ساتھ یہ ملتا ہے، تو سرحد کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے تاکہ اگر ہمارے پاس بیرونی کوئی طاقت حملہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہم دونوں مل جل کے اس سارے کے سارے مسئلے کو مکمل طور پہ حل کر لیں۔ جو ایک دوسرے کے درمیان میں دہشت گردی ہے، مختلف قسم کے معاملات ہیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو بھی درمیان میں مطلب یہ کہ وائلیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سلوشن اس کا نکالنا چاہیے۔ دیٹ از دا ریلیشن آف پاکستان اینڈ افغانستان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے اس چیپٹر کا آخری ہوگا شارٹ کورس کے تحت، اس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔